والوں کو سنایا ہے. مجھے بلا کے لیا ہوتا مجھے بتاتے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے, آپ کو بات کرنا نہیں آتی ہے, ہمارے لوگ بہتر طریقے سے بات کر سکتے ہیں پارلیمنٹ میں, اس لیے آپ مت لڑو, ہم لڑیں گے, یہ جموں کشمیر کے انٹرسٹ میں ہے. تو ہم کہتے ٹھیک ہے, مگر ہمیں تو کچھ بھی نہیں بتایا. میڈیا میں اناؤنس کیا, کہا کہ پی ڈی پی ختم ہو چکی ہے, تو میرے ورکر تو بہت دل برداشتہ ہو گئے. میرا وہ ورکر ہے جس نے 2002 میں ووٹ ڈال کے مفتی صاحب کی سرکار بنائی, جموں کشمیر کے لوگوں کو پوٹا سے, ٹاسک فورس سے, اخوان سے, ملیٹنٹ سے اور کہیں کہیں آرمی کی زیادتی سے نجات دلا دیا. نوکریوں سے لوگوں کو نکال دیتے ہیں, کہتے ہیں تمہارا جی پتہ نہیں کس صدی میں کوئی ملیٹنٹ جو آج سے 20 سال پہلے مر گیا ہو تمہارا رشتہ دار تھا, نکال دو نوکری سے. نئی جو نوکریاں ہیں جوانوں کی, اس میں دھاندلیاں ہوتی ہیں, وہ سارے کیسز کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں, نوجوانوں کو کچھ نہیں ملتا ہے, در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. بجلی ہماری پورے ملک کو مل رہی ہے بجلی, اور کئی سٹیٹس میں مفت بجلی, کم قیمت پہ بجلی, جیسے کیجریوال جی نے شروع کیا, کانگریس نے بھی کئی جگہ کیا. ہماری بجلی ہمیں کو 10 گنا ریٹ پہ ملتی ہے اور ہوتی نہیں ہے, کہیں نظر نہیں آتی ہے. پانی کا الگ سے ریٹ بڑھایا گیا, یعنی ہر حساب سے ہمیں پسنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے. اور اس پہ جو ہمارے لوگ ہیں, خاص کر جو ٹرائبل ایریاز, جو ٹرائبل لوگ ہیں ہمارے, چاہے پہاڑی ہیں, گجر ہیں, بکروال ہیں, ان کو جنگلوں سے کھدیڑتے ہیں کہ یہ وائلڈ لائف کا قانون ہے, یہ جنگل کا, بھئی جنگل کا قانون ہے, یہ جنگل کے رکھوالے ہیں. چاہے ہو رہبر تعلیم ٹیچر ہزاروں میں, گاؤں کے بچوں کی کب باری آتی تھی رہبر تعلیم ٹیچر بننے میں؟ کون سی کالج, جگہ جگہ, اتنی جگہ کالج. تو اسی جماعت کو آج کہنا ہے کہ یہ ختم ہو چکی ہے, اس کا کہیں نام و نشان نہیں ہے. تو اس سے میرا ورکر جو بیٹھ گیا تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا. اس کے لیے مجھے لگتا ہے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے عمر عبداللہ صاحب کا, کہ انہوں نے ہمارے سوئے ہوئے شیروں کو جگا دیا. تو اس لیے آج الیکشن ہے, یہ اس کے لیے ہے کہ جو جموں کشمیر کی مجبوریاں ہیں, لاچاریاں ہیں, مظلومیاں ہیں, ہمارے جو لوگ باہر کے ملکوں جگہوں میں قید ہیں, ان کی بات کوئی نہیں کرتا ہے. یہاں دم گھٹتا ہے, بات نہیں کر سکتے, دہشت پھیلا ہوا ہے. تو اس سب کے خلاف دلی کے ایوان میں بات کرنی ہے, یہاں کے معاملات, یہاں کے مشکلات, یہاں جو ہماری کمیونٹی, ہر کمیونٹی کو پرابلم ہے, کوئی کمیونٹی ایسی نہیں ہے جس کو پرابلم نہیں ہے. تو اس لیے میں نے کوشش کی کہ میں پہلے بھی 5 سال بولتی رہی, جب بھی کوئی مصیبت ہوئی, کسی ایک مذہب یا ایک ذات کے لیے میں نے نہیں بولا, ہمیشہ میں نے آواز اٹھائی. اگر ہمارے کشمیری پنڈت مارے گئے تو میں نے آواز اٹھائی, اگر بلجرالا میں جانے نہیں دیا, میں کیا کر سکتی تھی, مگر آواز اٹھائی. جب میں نے آواز اٹھائی تو سب کو آواز اٹھانی پڑی, سب کو بولنا پڑا, ہمت آ گئی سب میں. تو اس لیے آج آپ سب میرے ورکر یہاں آئے ہوئے ہیں, میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. بڑے لیڈر تو باغ کے چھوڑ کے چلے گئے مجھے, مگر آپ میرے ساتھ کھڑے رہے, اس کے لیے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. اور امید کرتی ہوں یہ جو الیکشن ہے, اس میں آپ 7 تاریخ کو الیکشن ہے, گھر گھر, جگہ جگہ جا کے بڑے لوگوں سے ملنا, ان کے ساتھ بیٹھنا, فوٹو اٹھانا, اس کو ڈالنا. مجھے بڑے لوگ تو ہمیں ٹھیک ہے وہ ہونے چاہیے, مگر غریبوں کے پاس پہنچنا زیادہ ضروری ہے, کیونکہ غریب ووٹ ڈالتا ہے, اس کو ضرورت ہوتی ہے, امیر آدمی کا چل جاتا ہے. کروں پتہ نہیں کل کو کیا ہوگا. تو اس میں ایک خوف ہے, ایک دہشت ہے. جو 2019 میں ہوا وہ بہت برا ہوا. ہم نے بڑے تاؤ سے جموں کشمیر, ایک چھوٹا سا ہندوستان, مگر مسلم میجورٹی, ہندوستان بالکل بے شک ہندوستان جیسا, مگر ایک ہی مسلم میجورٹی اسٹیٹ, جس نے 1947 میں بڑے چاؤ سے اس ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا, گاندھی کے ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا, یہ سوچ کے کہ ہم مسلم میجورٹی ایک اسٹیٹ ہے, ہم کو بہت ہی عزت سے رکھا جائے گا. اور الحمدللہ رکھا بھی عزت سے, ہمیں ایک اسپیشل سٹیٹس تھا. ہماری اسمبلی اتنی طاقتور تھی کہ پورے ملک میں اتنے پاورز کسی اسمبلی کے پاس نہیں تھے جتنے ہمارے پاس تھے. پارلیمنٹ سے قانون پاس ہوتا تھا تو ہم کو اپلائی نہیں کرتا تھا تب تک جب تک ہم خود اس کو اسمبلی میں پاس نہیں کریں یا ایکسپٹ نہیں کریں. اور بھی ہمارے اسٹیٹ سبجیکٹ لاز
ہماری زمین کے قانون، ہماری نوکریاں، ہماری بہت سارے ایسے قانون تھے جس سے ہمارا بچاؤ تھا اور جس کی وجہ سے ہم پورے ملک میں سب سے زیادہ بسے ہوئے پراسپرس اسٹیٹ تھے. ہمارے یہاں کوئی کھلے آسمان کے نیچے نہیں سوتا ہے، پٹری پہ نہیں سوتا ہے، بس اسٹیشن میں نہیں سوتا ہے، سب کے پاس سر پہ چھت ہے. یہ سب سے بڑی بات تھی ہماری. مگر 2019 میں ایک دم سے ایک جھٹکے میں جو چیز مفتی صاحب نے اور میں نے روک کے رکھی، بی جے پی کے ہاتھ باندھ دیے ہم نے. 3 سال جب تک مفتی صاحب 10 مہینے سرکار میں تھی، میں 2 سال تھی، میں نے روک دیا. مگر جب ہم ہٹ گئے تو بارود بھی اڑ گیا. تو یہ لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ مفتی صاحب نے کس چیز کو بند کر کے رکھا تھا، کس طوفان کو بند کر کے رکھا تھا. اس کے بعد طوفان آئے. آج عالم یہ ہے کہ لداخ کے لوگ جنہوں نے اس دن بہت زیادہ جشن منایا تھا کہ 370 ختم ہو گیا، ہمیں الگ کیا گیا، ہمیں یونین ٹیریٹری مل گئی، آج سب سے زیادہ پریشان اگر کوئی رو رہی ہے قوم تو وہ لداخی قوم ہے. کیونکہ ان کو سمجھ آ رہا ہے جو ان کی زمین ہے، جو ان کے وسائل ہیں، جو ان کی منرلز ہیں، وہ سب باہر کے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں. بڑے بڑے ہوٹل اور پتہ نہیں کیا بنایا جا رہا ہے وہاں. تو لداخ کے لوگ کہتے ہیں ہم تو بہت چھوٹی سی آبادی ہے، آپ تو ہم کو نگل لو گے، ہم کہاں رہیں گے. اسی طرح جموں کے ہمارے ڈوگرے بھائی، آج آپ جموں میں دیکھو گے تو آٹو والا آپ کو جموں کا نہیں ملے گا. ریت ہو، باجری ہو، شراب کی دکانیں، وہ سب باہر کے لوگوں کے حوالے ہیں. جموں کا آدمی رکھا ہے، اس کو رکھا ہے ان کی وہ نوکری کرنے کے لیے. جموں کے لوگ بھی ناراض. کشمیر کا حال کیا ہے؟ راجوری کا حال تو اپنے ٹوپا پیر میں دیکھ لیا، ٹوپی پیر میں دیکھ لیا. یہاں بھی دہشت ہے، ڈر لگتا ہے بات کرنے سے. کشمیر وہاں دن میں تقریباً 1 درجن چھاپے ڈالے جاتے ہیں. کوئی ایجنسی نہیں جو چھاپا نہیں ڈالتی ہے، ایسے ہی چھاپا ڈالتے ہیں. کسی بزنس مین کے ہاں دیکھا اس کے اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے ہے یا 20 لاکھ یا 20 کروڑ ہے تو